الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امت کے لیے عملی نمونہ ہے اور امت کے لیے خیر و برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا کی خیر و برکت بھی اور آخرت کی راحت و آسانی کا بھی ذریعہ ہے۔ آخرت میں کامیابی، مرنے کے بعد کی زندگی کی راحت اور آسانی ہر منزل میں اگر ہم چاہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، عادات اور سنت کو اپنانا ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوق میں جو اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند ہے، چوپائے ہیں، جانور ہیں، سب میں اللہ نے انسان کو شرف بخشا، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا، اور انسانوں میں بھی اللہ رب العزت نے اس آخری امت کی فضیلت اور اس کو اللہ نے اہمیت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی جو سب سے فضیلت والی، سب سے اہمیت والی ہے، تو اللہ نے ہم کو بھی چن کر منتخب کر کے اس امت میں پیدا کیا۔ ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں، ہم اپنی فضیلت کو پہچانیں، ہم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ نے کنتم خیر امت کا جو لقب دیا ہے وہ چن کر، انتخاب کر کے، سلیکشن کر کے اللہ نے دیا۔ ساری انسانیت میں ہزاروں، اربوں، کھربوں انسان ہوں گے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے چن کر، پسند فرما کر انتخاب کیا ہے، سلیکشن کیا ہے اس نبی کے آخر امت میں پیدا ہونے کی۔ کیا یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم اس پر غور کریں؟ کیا یہ بات فضیلت والی نہیں ہے کہ ہم اس پر غور کریں؟ کیا اللہ کا یہ ہم پر احسان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احسان مند ہوں؟ کیا یہ اللہ نے ہم کو پسند کر کے ہم پر کرم نہیں فرمایا ہے؟ اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ نے ہم کو پسند کیا ہے، اسی لیے تو ہم کو اس آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور شرف بخشا۔ یہ شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہوا ہے کہ ساری امتوں سے سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہوگی، یہ ساری امت، اس وقت تک دوسری قومیں نہیں جا سکیں، اور اللہ کے نبی کی خاص شفاعت، سفارش کا اللہ رب العزت نے ہم کو حصہ عطا فرمایا ہے۔
اپنی اس امت کے لیے اللہ کے نبی نے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں، اللہ سے سہولتیں مانگی ہیں، اللہ سے انعامات مانگی۔ ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے افضل ہونے کو، اپنے بہتر ہونے کو سمجھیں، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی جب تک اپنے آپ پر اس کو کانفیڈنٹ، بھروسہ اور اعتماد نہیں ہوتا، کسی بھی کام میں وہ سکسیس اور کامیاب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے، اپنے آپ کی اہمیت کو اسے جاننا چاہیے۔ ہم اہم ہیں، اللہ نے ہم کو اہم بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اور اللہ نے اسی صلاحیت کی وجہ سے ہم کو چنا ہے، اور ہم پر احسان اللہ نے کیا۔ لیکن ایک بات یہاں پر ہے، کوئی بھی آدمی اللہ نے اسے صلاحیت عطا فرمائی ہو، اور صلاحیتیں اس کے اندر بھی پہلے سے ہوں، امکانی صلاحیتیں لے ہوں، سمجھے کہ اس کے اندر پوٹینشل اس کے اندر ہو، آگے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، اور ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے ذہن عطا فرمایا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے فن دیا ہے۔ ہر ایک انسان کی الگ الگ صلاحیت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا، اور ہم اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اپنے آپ کو اہم سمجھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے، انسان اپنے آپ کو اہم سمجھے یا نہ سمجھے، آپ کی سوچ میں، آپ کے نظریے میں کیا بات ہے؟ انسان اپنے آپ کو اہم سمجھے یا نہ سمجھے؟ سمجھے تو کس بنیاد پر سمجھے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر اہم سمجھے؟ مال کی بنیاد پر تو مال تو کبھی بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ مال تو آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ علم کی بنیاد پر بھی آدمی اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ تھوڑا سا بھول جانا، تھوڑا سا نسیان، بھلاہٹ اس پر طاری ہو جائے تو اس کا علم ختم ہو جائے۔ اب اپنے حسن پر، خوبصورتی پر اہم سمجھے تو خوبصورتی بھی ایک جاتی رہتی ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو اہم کس اعتبار سے سمجھے؟ اہم نہ سمجھے یہ بھی غلطی ہے۔ کیوں نہ اہم سمجھے؟ اللہ نے ایک انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک فن رکھا ہے، ایک اس کے اندر خوبی رکھی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی علم والا ہے، کوئی مال والا ہے، کوئی فن والا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی انٹلیکچل ہے، کوئی انٹیلیجنٹ ہے، فلاں ہے۔ لیکن ان اسباب کی ہو سکتا ہے اہم سمجھنے کا یہ نتیجہ، ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن مقصد نہیں۔ اہم اپنے آپ کو اس وجہ سے سمجھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اہم ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ساری انسانیت میں، ساری مخلوق میں انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا۔ اس بنا پر اہم سمجھے کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وجہ سے اہم سمجھے۔ دوسری بات، اہم سمجھنا تکبر نہیں ہے۔ جس کو اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو وہ کیا دوسروں کو بھروسہ دلا سکتا ہے؟ بھائی جس کو اپنے آپ پر کانفیڈنٹ نہ ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ دوسروں کو کیا کانفیڈنٹ بھروسہ دلا سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میری صلاحیت یہ ہے، یہ اللہ نے دی ہے، اس پر فخر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اہم سمجھے، دوسروں کو غیر اہم سمجھتے ہوئے تو یہ بات صحیح ہے۔ دوسروں کو اگر غیر اہم سمجھتے ہوئے اپنے کو اہم سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو اہم سمجھے، اس لیے کہ اللہ نے یہ لقب دیا ہے، یہ امت اہم ہے،
اللہ کے نزدیک افضل ہے، خیر امت ہے، اسی لیے اللہ نے چنا ہے اس امت میں، آخری امت میں، اور اس نبی کی امت میں، جس نبی کا درجہ سارے انبیاء میں بڑا ہے، تو اس نبی کی امت کا بھی درجہ ساری انسانیت میں بڑا، ساری انسانیت میں افضل ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو اہم سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، مجھے مال دیا ہے تو غریبوں کا اللہ نے مجھے وارث بنایا ہے، میرے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میرے اس عمل کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتے ہوں، میں ساری انسانیت کی خدمت کر سکوں۔ ڈاکٹر ہے تو یہ سمجھے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے، خدا کی مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے۔ دیندار ہے تو یہ سمجھے کہ میرے پاس جو دین ہے وہ علم ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے اہم بنایا ہے۔ دوسرے کو غیر اہم سمجھے، یہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے آپ کی نظر میں، اللہ کے بندوں کی نظر میں، نیک بندوں کی نظر میں، اے اللہ ہم کو بڑا بنا دے، فی اعین الناس کبیرا، اللہ کے نبی کی دعا۔ تو اس طرح انسان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے۔ آج ایک طرح کا ڈپریشن ہے، مایوسی ہے لوگوں میں، بہت زیادہ مایوسی ہے۔ جس طرح ذہن پر مایوسی چھائی جا رہی ہے، پچھلے جمعہ میں نے کہا کہ ہر بریکنگ نیوز میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے، مایوسی پیدا کی جا رہی ہے، ریلیجن کے حساب سے، معاشی اعتبار سے، اور کس طرح سے ہر نئی خبر انسان کے ذہن پر اس طرح ٹارچر کر رہی ہے کہ آدمی اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، مایوس ہوتا جا رہا ہے، نا امید ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایسے فرعون تو کئی آئے گئے ہیں، ایسے نمرود تو کئی آئے اور کئی گئے ہیں، لیکن اللہ کی مدد تو حق کے ساتھ رہی۔ پچھلے جمعہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اور وہ ساری کیفیت اسی وجہ سے سنائی، اور اس واقعے کو اللہ نے ہر پارے میں قرآن کریم کے تقریباً 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر موجود ہے۔ بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم بھی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہو، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ تو اپنے اندر کانفیڈنٹ، اعتماد پیدا کریں۔ اللہ نے ہم کو ایسا نبی دیا ہے، ایسے نبی کے ایسے اعمال، ایسی سنتیں ہمارے پاس ہیں جو ایک طاقت رکھتے ہیں، جو اہمیت رکھتے ہیں، ایک پاور رکھتے ہیں، اور یہ مل جانا ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور شریعت کی ایک حد ہے، اللہ کے نبی نے محبت سکھائی، رواداری سکھائی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلو کریں کہ ایسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کی قوم نے غلو کیا، یہاں تک کہ اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اتنی محبت میں غلو نہ کرو میرے بارے میں جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا۔ تو نبی کی محبت میں بھی حد درجے اعتدال ہو کہ اللہ کا درجہ اللہ کے نبی کو نہ دے دیا جائے کہ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ بننا ہی سب سے زیادہ شرف ہے، نہ کہ بندے سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو اللہ رب العزت ان کو علم عطا فرما۔ وعلم آدم الاسماء، ملائکہ بھی اتنے قریب تھے اللہ کے کہ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب تھے، اللہ کے جلال اور جمال سب کو جانتے تھے، لیکن شرف اللہ نے حضرت آدم کو بخشا۔ اس وجہ سے بخشا کہ اللہ کی معرفت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، تو اللہ کے نبی کا انسان ہونا بھی شرف ہے، آپ کا انسان کے روپ میں آپ انسانوں کے درمیان میں رہیں، یہی آپ کے لیے شرف ہے، نہ کہ اللہ کے نبی کو انسانیت کے زمرے سے نکال کر ملائکہ میں سے یا ملائکہ سے بڑھ کر خدا کے درجے تک پہنچا دیں، یہ غلو ہے۔ اسی طرح محبت رواداری ایک اہم مسئلہ، چند مہینوں میں، پچھلے مہینے میں زیادہ سوال یہ پوچھا گیا، ہندوؤں کے تہوار میں جانا کیسا ہے، ان کے یہاں کھانا کیسا ہے، ان کی مٹھائی قبول کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے رواداری، اخلاق کا برتاؤ اور پیار محبت اور ان سے ہدیہ لینا، ان سے تحفہ لینا یا مٹھائی قبول کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، یہ سب ایک طرف ہے،
اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، آپ اپنا جو ہے برتاؤ ان کے ساتھ اچھا رکھیں، درست رکھیں، ان کے گھر میں کھانا کھائیں یا ان کا کھانا آپ کھائیں، آپ کا کھانا وہ کھائیں، آپ ان کی مٹھائی قبول کریں، آپ ان کے گھر میں رہیں، ان سے اچھا سلوک کریں، یہ تمام باتیں درست ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دلی محبت نہ رہے، لا تتخذوا اولیاء یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اولیاء، ان لوگوں کو دوست نہ بنائیں، اس لیے کہ کفر کا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی دعوت بھی قبول کر رہے ہیں، یہودی عورت نے ہدیہ دیا وہ بھی قبول کیا ہے، یہودی کے جنازے پر اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے احترام میں کہ بھئی اس کو غم پہنچا ہے۔ احترام کا مطلب ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے کہ ایک انسان کا مر جانا ان لوگوں کے لیے غم ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اطمینان سے رہیں یا خوشی کا اظہار کریں، یہ تو مروت کے خلاف ہے۔ لیکن جہاں پر ایمان کی بات آئی، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دین و ایمان کی بات، بہت سارے اپنے آپ کو لبرل پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا جمہوری انسان پیش کرنے کے لیے سب کے ساتھ برتاؤ کہ بھئی سب بھائی بھائی ہیں، سب یہ ہیں، سب کے ساتھ شرکت کرنا کہ ان کی پوجا میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ان کے جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ایک شریک ہونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ رواداری ہے، دنیا میں ہم دوست ہیں، ہمارا یہ پڑوسی ہے، وہ بھائی پڑوسی ہے، تو ہم اس کی تقریب میں چلے گئے، یہ بات اور ہے، لیکن دل سے اگر اس کفر پر راضی رہے تو یہ تو ایمان کے چلے جانے کی بات۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو پیسفل ہونا چاہیے اور جو ہے بہت وسیع النظر ہونا چاہیے، ہم کو سب دھرموں کا کیا کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ بالکل احترام اپنی جگہ ہے، اسی لیے تو اللہ ہماری شریعت میں ہے کہ کسی کے دیوتاؤں کو، کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ہم کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کے ساتھ رہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھ کر دیا جلا رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں دیپاولی میں، دیوالی میں، کہ وہ ان خداؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو آگ کا خدا ہے، جو ہے پانی کا خدا ہے، جو ہوا کا خدا ہے، جو فلاں ہے، 340 دیوتا، 300 کروڑ دیوتا جن کے ہیں، ان سب کو ہم ان کے کام پر راضی رہتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہونا یہ بات اور ہے۔ ان کے ساتھ رواداری کے لیے شریک ہو گئے، دل سے کبھی راضی نہیں ہے کہ ان کا یہ عمل صحیح ہے۔ اسی طرح اگر انہوں نے اس مٹھائی کو پوجا کے لیے رکھا ہو، آپ کو یقین ہو تو اس کا استعمال درست نہیں ہے، ورنہ ایسے ہی تحفے کے طور پر وہ دے رہے ہیں تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے یہاں بھی حد لگا دی گئی ہے کہ محبت انسان سے رواداری ہوتی ہے، غیر ہو یا کوئی بھی ہو انسان ہونے کے ناطے، لیکن اپنا ایمان اور ہے، ایمان کے علاوہ ساری دنیا کا مذہب، ساری دنیا ایک طرف اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کو مانے، وہ اور چیز ہے۔ ایمان میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہے۔ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے، یا یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت، اور اللہ نے جو شریعت دی ہے اس کی حد میں رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ آدمی ہم سب جو ہے اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو محبت میں بھی غلو ہو جاتے ہیں، اور نفرت کرتے ہیں تو نفرت میں بھی غلو کر جاتے ہیں۔ آج تک ہم نے اسے کوئی اچھی بات دیکھی ہی نہیں۔ محبت کرتے ہیں تو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ محبت میں بھی حد ہونی چاہیے اور نفرت میں بھی حد ہونی چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا